زندگی دھوپ چھاؤں سی باعث ظاہرہ مشال شادی اور خرم سے اس نے ابرو اچکا کر ماما کی سمت سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے ان کا کہا جملہ یوں دہرایا گویا اپنی حس سماعت پر شبہ ہو۔ میں نے کیا فارسی میں کہا ہے تم سے؟ فریحہ کو اس کا انداز پسند نہیں آیا۔ نو نیور ماما، آپ لوگوں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ لہجے میں نکبت بھری خفگی تھی۔ کیوں، کیا خرابی ہے خرم میں؟ اور تم کون سی حور پری ہو جو تمہیں بیانے کوئی شہزادہ گلفام آئے گا؟ فریحہ کو اس کا مغرورانہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ ماما کی صاف کوئی پر وہ جل کر خاک ہوئی۔ نہیں نہیں، شہزادہ گلفام تو آپ کا وہ لمبوسا ہے۔ میں تو بالبتوڑی ہوں، تو پھر میرے پیچھے کیوں سب پڑے ہیں؟ جائیں ڈھونڈیے اس کے لیے اس کے جیسی کوئی پرستان کی پری۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتی منہ پھلا کر بیٹھی۔ نہ جانے کون سی مائیں ہوتی ہیں جن کو اپنی بیٹیاں پھول کلیوں کی طرح حسین اور نازک دکھتی ہیں، یہاں تو دو کوڑی کی بھی عزت نہیں ہے۔ کلپتی ہوئی دل ہی دل میں سوچنے لگی، بری بات ہے لینا، بھائی صاحب کی خواہش ہے کہ تمہارا اور خرم کا رشتہ ہو، ورنہ تو سلمیٰ بھابھی کا ارادہ تو اپنی بھتیجی پروا کے لیے تھا۔ اس نئی اطلاع پر وہ جیسے کھل اٹھی۔ دیٹس گریٹ نیوز۔ ان کے لمبوستان ثبوت کے لیے میسنی چشمہ 2 کا پیس زبردست رہے گا۔ دونوں کی باؤنڈنگ بھی اچھی ہے، کہاں دو گھر خراب ہوں گے۔ واؤ، رب نے بنا دی جوڑی۔ ایک سان اپنی دور اندیشی پر خود کو داد دیتے ہوئے چس لیا، مگر ماما کی گھوری پر اگلا فقرہ نکلنے پر مجبوری۔ یہ جو تم دانت نکال نکال کر چسکے لے رہی ہو نا، دیکھنا بعد میں بہت پچھتاؤ گی۔ اپنے مار بھی دینا تو چھاؤں میں ڈال کے جاتے ہیں، غیروں کا کیا بھروسہ کب ڈنک مار دیں۔ فریحہ کے لہجے میں گہرا تعصب تھا، اور ان کی برسوں بلکہ صدیوں پرانی کہاوت سن کر وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ ایک مردہ انسان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے دھوپ کی تمازت سلگائے یا چھاؤں میسر ہو؟ کم از کم مثال تو ایسی دیں کہ بندہ قائل نہ صحیح مائل تو ہو۔ استہزائیہ بولتی نکبت سے بالوں کو جھٹکا۔ اسے اختلاف تھا اس کے نظریے سے سراسر۔ رات میں اس کی بابا کی عدالت میں پیشی ہوئی۔ ضیاء صاحب چونکہ روایتی سخت گیر باپ نہ تھے، تبھی وہ بھی پراعتماد تھی۔ بیٹے، آپ کی ماما نے آپ کو بھائی جان کی خواہش کے متعلق بتایا ہوگا؟ جی، اور میں منع کر چکی ہوں، یہ بھی آپ جانتے ہوں گے۔ وہ ہنوز پراعتماد تھی، اور اس انکار کے پیچھے کا محرک کیا ہے؟ فریحہ کے برعکس وہ پرسکون تھے۔ خرم بہت کنزرویٹو ہے بابا، اس نے منہ بسور کر خفگی سے کہا۔ شرم کر لو کچھ، یہ جو سامنے بیٹھا ہے تمہارا باپ ہے وہ۔ اس کا منہ پھٹ انداز فریحہ کو بری طرح سیکھ پا کر گیا۔ تم رہنے دو، میں بات کر رہا ہوں نا۔ اس کے چہرے پر بگڑتے زاویے دیکھ کر ضیاء صاحب نے اپنی نصب بہتر کو ٹوکا۔ یہ سب آپ ہی کا کیا دھرا ہے، جو یہ آج منہ کو آ رہی ہے؟ کر لی آپ نے بات اور مان لی اس نے آپ کی بات۔ فریحہ برہمی سے بڑبڑاتی ہوئی احتجاجاً کمرے سے واک کر گئی۔ ضیاء صاحب نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے سامنے بیٹھی الینا کی سمت متوجہ ہوتے ہنکارا بھرا۔ آپ کو خرم اس وجہ سے ناپسند ہے کیونکہ وہ کنزرویٹو ہے، پرسوچ انداز میں دہرایا۔ پھر تو میں بھی آپ کو اچھا نہیں لگوں گا، کیونکہ بیجا آزادی کا حامل میں بھی نہیں۔ انہوں نے اپنی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جمائیں۔ بابا پلیز، ابھی آپ مجھے جذباتی بلیک میل کر رہے ہیں، اور میں آپ کو ان ٹپیکل پیرنٹس جیسا نہیں سمجھتی جو اپنے من پسند فیصلے منانے کے لیے اولاد کے ایموشن سے کھیلتے ہیں۔ وہ لب بھینچ کر خائف سی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تو یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ اس کے ٹھوس دو ٹوک انداز پر ضیاء صاحب نے پسپسائی اختیار کی۔ ویسے بھی وہ اولاد پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے قائل نہ تھے۔ جی بابا۔ اس کے اعتماد میں فرق نہ آیا۔ ضیاء صاحب کسی گہری سوچ میں چلے گئے تو وہ اطمینان سے اٹھ کر کمرے سے نکلی۔ اپنے دھیان میں چلتی فون یوز کرتی بری طرح کسی سے ٹکرائی۔ موبائل فون ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا۔ آؤچ! منہ بسور کر سامنے دیکھا خرم کی صورت دیکھ کر ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ جھپٹ کر فون اٹھاتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا۔
تم مہذب انداز میں بیٹھ کر موبائل فون کا استعمال نہیں کر سکتی؟ اینٹ کا جواب پتھر سے آیا۔ تم تو ساری عمر جلتے ہی رہنا مجھ سے اور میری کامیابیوں سے۔ وہ ٹھونک بجا کر میدان میں اتری۔ تم اور تمہاری خوش فہمیوں کے مینار کسی دن بڑی زور سے زمین بوسوں گے اور اس کے نیچے تمہاری لاش ملے گی، جسے کم از کم میں نہیں نکالوں گا۔ ادھار رکھنا تو خرم کی سرشت میں بھی نہ تھا۔ بندے کی شکل اچھی نہ ہو، کم از کم بات اچھی کر لیا کرے۔ نخوت سے ناک چڑھا کر چوٹ کی۔ کاش! لیکن یہاں تو صورت بصیرت دونوں کا سخت فقدان ہے۔ سراسر تضحیک اڑاتا ہوا انداز تھا۔ جب تک وہ اس کے فکرے کی گہرائی جان پاتی وہ جا چکا تھا۔ کمینہ، خبیث! غصے سے مٹھیاں بھینچ کر دانت کچکچائے۔ ماما جلدی کریں، مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنا کالج بیگ کرسی کی پشت سے لٹکا کر بیٹھی، اونچی آواز میں بولی، آ رہی ہوں، صبر نہیں ہوتا تم سے۔ مدیحہ کو اس کا یوں تیز آواز میں چلانا سخت ناپسند تھا۔ تبھی پراٹھا اور آملیٹ اس کے آگے رکھتے ہوئے ڈپٹا۔ بابا! اس نے منہ بسوڑتے ہوئے ضیاء صاحب کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا۔ نیک وقت کیوں صبح صبح میری بیٹی پر غصہ کر رہی ہو؟ ضیاء صاحب نے ہمیشہ کی طرح اس کی حمایت کی۔ نعمان صاحب! جیٹ کی موجودگی میں مدیحہ نے اپنے مجازی خدا کو صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ ماں جانی، میرے لیے بھی چائے لے آتی۔ ماہم اپنا ناشتہ لا کر بیٹھی تو وہ لگاوٹ سے بولی۔ وہ خاموشی سے اپنا کپ اس کے آگے رکھ کر خود کے لیے دوسرا کپ لانے اٹھی۔ کبھی اپنے آپ کو بھی زحمت دے دیا کریں۔ سسرال میں بابا آپ کے ساتھ ملازموں کی فوج نہیں بھجوائیں گے۔ علی بھائی نے عادت سے مجبور ٹانگ اڑائی۔ میں ایسے بندے سے شادی کروں گی جس کے آگے پیچھے ملازموں کی ایک قطار ہوگی، جوتے پالش کرنے سے لے کر کھانا سرو کرنے تک، اور ناک پوچھنے سے لے کر منہ دھلوانے تک۔ علی نے لقمہ دیا۔ ایسے ہی سڑ سڑ کے مرنا تم لوگ۔ علی کو کینہ زد نظروں سے گھورتی کن اکھیوں سے اس نے بائیں طرف بیٹھے خرم کو دیکھا، جو چہرے پر دنیا بھر کی بے نیازی سجائے ناشتے سے انصاف کر رہا تھا۔ بائی دی وے سسٹر، آپ کو یہ مسٹر لینڈ لارڈ ملے گا کہاں؟ مجھے تو ہمارے دور و نزدیک کسی بھی رشتہ دار کے گھر جھاڑو لگانے والی ماسی تک نظر نہیں آتی۔ علی نے متجسس ہوتے قدرے جھک کر رازداری سے پوچھا۔ ارادہ پختہ ہوں تو منزلیں خود آ ملتی ہیں۔ اس کا شانہ پن دیدنی تھا۔ یہ شرط یہ کہ منزل حسب بصارت سے محروم ہوں۔ علی کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی تھی۔ علینا کا جی چاہا گرم چائے کی کیتلی اس کے سر پر انڈیل دے۔ خرم انہیں سنجیدہ تاثرات کے ساتھ بائک کی چابی اٹھاتا ہوا چل دیا۔ تم کہاں چل دی؟ ماہی کو اٹھتے دیکھ کر وہ متوجہ ہوئی۔ کالج اور کہاں؟ ماہم کا انداز لٹ مار تھا۔ رکو، میں نے بھی جانا ہے۔ جلدی جلدی چائے کے گھونٹ لینے لگی۔ لگتا تو نہیں، وہ تنزن کہتی اسے ہکا بکا چھوڑ کر کتابیں اٹھاتی چل دی۔ کہاں خوش آمدیں کرتی ماہم اور کہاں یہ خوش و خردرانہ انداز، اسے ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر اگر ماہم نے اسے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی تو اس نے بھی تعلق کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ویسے بھی اچھی شکل صورت، چلبلی حرکات اور باطنی عادات کی بنا پر کالج میں وہ سب کے دل عزیز تھی۔ آج تو ماہم کو تپانے کے لیے وہ قصداً اونچے اونچے کہکہے لگاتی رہی۔ گھر آ کر بھی دونوں کے مابین بول چال بند تھی۔ رات کھانے کے بعد حسب معمول وہ چھت پر واک کر رہی تھی۔ تبھی ماہم کو اوپر آتے دیکھ کر وہ اسے نظر انداز کرتی نیچے جانے لگی، مگر ماہم نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ وہ پلٹ کر بے تاثر سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بات کرنی ہے تم سے۔ ماہم کا انداز سنجیدہ تھا، شاید خفا بھی۔ کہو، سن رہی ہوں۔ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ خرم بھائی میں ایسی کیا کمی ہے علینا جو تم نے ابو کا بھی مان نہیں رکھا؟ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ یہ سوال اگر تم مجھ سے میری دوست ہونے کی حیثیت سے پوچھتی ہو تو میں ضرور جواب دیتی، لیکن یہ بات تم خرم کی بہن ہونے کے ناطے پوچھ رہی ہو۔ اب میں کچھ کہوں گی تمہیں تو برا لگے گا، اس لیے رہنے دو۔ اس نے بنا لگی لپٹی رکھے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ تم صرف میری کزن نہیں، بیسٹ فرینڈ بھی ہو، اور یہ سوال تم سے اسی لیے کیا ہے
کیونکہ میں تم سے اس قدر بے مروتی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس کی شکایتی لہجے میں رنج تھا۔ تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ تمہیں بابا تایا ابو کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی زندگی خراب کر لیتی؟ اسے ماہم کا انداز اچھا نہیں لگا تھا، تبھی ناگواری سے کہا، خدا نخواستہ خرم بھائی میں کیا برائی ہے؟ ماہم کو برا لگا تھا، کم از کم میرے معاملے میں تو وہ کبھی اچھا نہیں رہا، ہر بات میں میری مخالفت کی ہے، بلکہ سب کو میرے خلاف کیا ہے، میری ہر چیز پر اس کو اعتراض رہتا ہے، اس لیے میرے سامنے تو اس کی اچھائی کے گن نہ ہی گاؤ تو اچھا ہے۔ وہ بے لحاظی کے حد تک صاحب کو تھی، جس کا اندازہ آج ماہم کو ہو رہا تھا۔ علینا، تم بھائی کے لیے دل میں کتنا بغض پالے بیٹھی ہو، کتنا کینہ پرور ہو۔ بھائی اگر تمہیں کسی چیز سے روکتے ہیں تو تمہارے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں، اپنا جان کر تم پر غصہ کرتے ہیں، تم نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی ہو۔ نہیں ضرورت مجھے ایسے اچھے پن کی یار جو مجھ سے میری آزادی چھین لے۔ سوری ٹو سے بٹ خرم کو میں ایز اے کزن ہضم نہیں کر پاتی، اس سے آگے سوچنا درکنار۔ وہ کوفت سے بولی، لہجے میں حد درجہ بیگانگی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ خرم کی بھاری آواز پر ان دونوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ابو نے مجھ سے پوچھے بغیر چاچا جان سے بات کر لی تھی، ورنہ میرا جواب بھی وہی ہوتا جو تمہارا ہے۔ اپنی سلگتی ہوئی آنکھیں علینا کے پھک ہوتے چہرے پر گاڑیں۔ علینا زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے گھبرائی، اور تم جارحانہ انداز میں ماہم کی جانب رخ موڑا۔ تم اس گھمنڈی و بد دماغ کے ساتھ کیوں فضول کی بحث میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو؟ جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ ماہم کے اچھے سے گلاس لے کر دھپ دھپ سیڑھیاں اترتا وہ واپس چلا گیا۔ کب کی رکی ہوئی سانس بحال کرتے ماہم نے درزیدہ نظروں سے علینا کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے ہی غضبناک تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ماہم نے سٹ پٹا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ اور کرو حمایت اپنے گنوار بھائی کی۔ علینا نے کلستے ہوئے 2-3 مکے اس سے جڑے اور چلتی بھونتی بڑبڑاتی نیچے چلی گئی۔ ماہم اس صفت کی بے عزتی پر بازو سہلاتی رہ گئی۔ کمرے میں آ کر بھی خرم کا تحقیر آمیز انداز اسے سلگا رہا تھا۔ ان کے درمیان خواہ مخواہ کتنے ہی جھگڑے رہے ہوں، لیکن خرم نے کبھی بھی اتنی بد لحاظی نہیں دکھائی۔ خرم کے ساتھ اس کی کبھی نہیں بنی۔ خرم کم گو، پڑھاکو، اپنے آپ میں مگن رہنے والا تھا، اور وہ صدا کی باتونی، نت نئے فیشن کی دلدادہ، اونچے اونچے قہقہے لگانے کی شوقین۔ اپنی چلبلی حرکتوں کے باعث وہ اکثر خرم کے ڈپٹ اور تنبیہی گھوریوں کے زد میں رہتی، مگر اس نے زیادہ پرواہ نہیں کی تھی۔ ان کے مابین سرد جنگ کا آغاز تب ہوا جب اس کے کلاس فیلو کے تواسط سے اسے کسی نجی چینل سے جاب کی آفر ہوئی۔ تایا ابو اور بابا کو وہ تقریباً کنونس کر چکی تھی، مگر عین وقت پر خرم نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا، یہ کہہ کر کہ وہاں کا ماحول اچھا نہیں۔ اس کے دوست کی بہن اسی بنا پر ریزائن دے چکی تھی۔ بابا کے بدلتے تاثرات دیکھ کر وہ دو بدو میدان میں اتری، پر خرم کا پلڑا بھاری رہا، اور وہ بھی رقیبانہ عزائم کے ساتھ اسے گھورتی رہی۔ ابھی جاب والی بات پر دھول پڑی تھی کہ اپنی فرینڈز کی دیکھا دیکھی اس نے بھی ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا دیا اور گھر والوں سے چھپ کر اپنی ویڈیوز ڈالنے لگی۔ جاذب نظر نقوش اور نٹ کھٹ اداؤں کے سبب جلدی لائکس آنا بھی شروع ہو گئے تھے۔ اپنی فین فالوئنگ بڑھانے اور خود کو مزید پرکشش دکھانے کے لیے بالوں کو ڈائی کروا کر لیئر ہیئر کٹ کروایا، اور اس کی یہ کوشش خاصی کامیاب بھی رہی تھی۔ اب تو فینس کی طرف سے ریکویسٹ آنا شروع ہو گئی تھی کہ وہ اپنا پورا فیس دکھائے، مگر گھر والوں کے ڈر سے اس نے کبھی اپنا پورا چہرہ نہیں دکھایا۔ اس روز وہ سب خاندان کی کسی شادی میں شرکت کرنے جا رہے تھے۔ علینا سب سے پہلے تیار ہو کر باہر آئی۔ ابھی کوئی بھی تیار نہ تھا۔ وہ جلدی سے اپنی رنگ لائٹ اٹھا کر باہر لان میں لائی اور فون سیٹ کر کے کیمرہ آن کیا اور رنگ لائٹ کی طرف پشت کر کے اپنے لیئرز کٹ بالوں کو لہرانے لگی۔
اب اگلے اسٹیپ پر اسے جھٹکے سے مڑ کر کیمرے میں دیکھنا تھا۔ دائیں ہاتھ پر پھیلائے دوپٹے کو ہوا میں لہراتی ادا سے مڑی تو آنکھیں کیمرے کی جگہ خرم کی سرد نظروں سے ٹکرائی۔ اپنا فون اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کی رنگت فک ہونے لگی۔ فون دو میرا، گھبراہٹ پر قابو پاتی ڈھٹائی سے مظاہرہ کیا، تاکہ خاندان کا نام مزید روشن کر سکو۔ خرم کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہوئے، سرد لہجے میں پھنکار تھی۔ دیکھو، مجھے میری لمٹس بتائیں، خدا نخواستہ میں کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہی، تم خواہ بات کو بڑھاوا مت دو۔ الینا کے بس میں نہ تھا کہ کوئی ایسی جادو کی چھڑی گھماتی، موبائل اس کے ہاتھ سے اس کے پاس آ جاتا۔ ریئلی؟ تمہیں واقعی اپنی لمٹس پتہ ہیں؟ اس کے الفاظ و انداز دونوں ہی آگ لگا دینے والے تھے۔ دیکھو خرم، تم فضول میں مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ ساری مصلحت آمیزی کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اپنا فون لینے کے لیے بڑھی۔ اسی اثنا میں سب گھر والے باہر آنے لگے۔ وائٹ کاٹن کے کڑکڑاتے کرتے میں لمبے سے خرم کے پہلو میں کھڑی بمشکل اس کے کندھے تک پہنچ پاتی۔ پیچ کلر کے اسٹائلش سے کپڑوں میں سجی دھجی الینا کو دیکھ کر نعمان صاحب نے مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا۔ چاہیے موبائل دوں؟ خرم نے اپنی طرف آتے تایا اور ابا کی سمت اشارہ کرتے سوالیہ انداز میں ابرو اٹھایا۔ لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ وہ دھیمی پڑ گئی اور وہ اس کا فون اپنی پاکٹ میں ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگلے روز خرم نے اسے فون واپس کر دیا، مگر وہ کمینہ نہ صرف اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروا چکا بلکہ آئندہ کے لیے دھمکی آمیز تنبیہات بھی کر گیا تھا، اور وہ روکھی سی اسے کوستی اور بد دعائیں دیتی رہی۔ ابھی یہ زخم مندمل نہیں ہوا تھا کہ تایا ابو نے دونوں کی شادی کا شیشہ چھوڑ دیا۔ وہ تو پہلے ہی خار کھائے بیٹھی تھی، اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ یہاں عمر بھر کی قید کا توق اس کے گلے میں ڈالنے کے منصوبے بن رہے تھے، جو اسے قطعی قبول نہ تھا۔ اس کی تائی امی کا بگڑا موڈ قدرے سنور گیا تھا۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے اسے دیکھ کر جو ان کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوتیں، اب وہ غائب ہو گئی تھیں، بلکہ کبھی کبھی تو وہ اس سے پیار بھی جتاتی نظر آتیں، اور کیوں نہ جتاتی۔ ان کی تو وہی مثال تھی، ہلدی لگی نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا آیا۔ ان پر بات بھی نہ آئی اور بھتیجی کی راہیں بھی ہموار ہو گئیں۔ اتنی محبت کی تو پھر وہ مستحق ٹھہری تھیں۔ اگلے دن ماہم سے ناراضگی کے بنا پر وہ اکیلی ہی کالج آ گئی، اور واپسی میں بھی وہ اس کی پکار کو نظر انداز کرتی نکل آئی۔ راستے میں آٹو خراب ہونے کی وجہ سے اسے بیچ راستے میں اترنا پڑا۔ جون کی پگھلا دینے والی گرمی، اوپر سے سر پر تن کے کھڑا سورج، بیچ سڑک پر آٹو کے انتظار میں کھڑی وہ سخت بیزار چڑچڑی ہو رہی تھی۔ تبھی کوئی سیاہ چمچماتی کار اس کے سامنے آ رکی۔ سورج کی تیز چھاؤں سے بچنے کے لیے ہاتھ میں پکڑے رجسٹر کا چھاتا سا بنا کے آنکھیں چھوٹی کر کے گاڑی سے نیچے ہوتے شیشے کو دیکھنے لگی، اور پچھلی سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی ساری کوفت و بیزاری دور ہو گئی۔ شہباز انکل آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ بیٹھو۔ انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی اصلی اعتماد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ یہاں کس سلسلے میں آئی تھیں؟ انکل نرمی سے استفسار کرنے لگے۔ میں کالج سے گھر جا رہی تھی، لیکن راستے میں آٹو خراب ہو گیا تو مجبوراً یہاں اترنا پڑا، وہ پتی سی ہوئی بتانے لگی۔ یہ میرا بیٹا ہے عثمان، ہائر اسٹڈیز کے لیے لندن گیا تھا، ابھی کچھ ہفتے پہلے آیا ہے۔ انکل کے تعارفی انداز پر اس نے چونکتے ہوئے آگے دیکھا۔ اپنی بے دھیانی میں اسے معلوم نہیں ہوا تھا کہ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ اس کے دیکھنے پر آگے بیٹھا خوش شکل سا نوجوان منٹ میں اسے دیکھتا بے تکلفی سے مسکرایا۔ اس نے بے تاثر انداز میں نظروں کا زاویہ بدلا۔ انکل اسے گھر کے آگے ڈراپ کر کے چلے گئے، اور وہ اڑتی دھول کے پار دور ہوتی گاڑی کے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہی۔ شہباز انکل اس کے بابا کے دوست تھے، اور بقول زیاں صاحب کے دونوں کلاس فیلوز رہ چکے تھے۔
مگر اپنی محنت اور قسمت کے بدولت آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ عزت متاثر ہوئی تھی ان کی شان و شوکت سے۔ چند دن بعد شہباز انکل اپنی قدرے فریبہ اور نازک مزاج بیگم کے ہمراہ آئے اور ان کے آنے کا مدعا جان کر وہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب ماما؟ وہ جیسے بے یقین تھی۔ تم مطلب کو چھوڑو اور ڈھنگ سے دوپٹہ اوڑھ کر چائے لے کر آؤ، مدیحہ اسے تاکید کرتی چلی گئی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ متحیر سی سوچنے لگی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ سامنے لگے آئینے میں اپنے سراپر پر نظر پڑی تو مغروری سے سوچتے ہوئے بے یقینی کیفیت کو جھٹکا اور پھر جیسے جھٹ پٹ سبتے ہوا۔ انکل آنٹی اگلے اتوار کو منگنی کی رسم ادا کرنے کا اعلان کر کے چلے گئے۔ وہ گویا ہواؤں میں اڑتی جا رہی تھی۔ لک کی بات کی جاتی تو دیکھنے میں عثمان عام سا گندمی رنگ، میڈم آنکھیں اور موٹے نقوش، مگر اس کے نام کے آگے ڈگریوں کی قطار اور دولت کی ریل پیل نے اسے پرکشش بنا دیا تھا۔ رات کھانے کے بعد حسب عادت وہ چھت پر آ کر واک کرنے لگی۔ پھر اس کے فون پر ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ نمبر انجان ہونے کے باوجود اس کی چھٹی حس عثمان کی طرف اشارہ دے رہی تھی۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے فون اوکے کیا۔ ہیلو۔ بھاری سی مردانہ آواز سن کر اسے 100% یقین ہوا کہ وہ عثمان ہی ہے۔ جی کون؟ اس نے ذرا بننے کی اداکاری کی۔ تمہارا پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ دوسری جانب وہ پراعتماد تھا۔ موصوف کو تو شدید خوش فہمی کا مرض لاحق ہے۔ الینا بھی اپنے مخصوص ٹون میں بولی۔ اسے خوش فہمی نہیں، خود شناسی کہتے ہیں۔ متکبرانہ لہجہ الینا کو اچھا نہیں لگا۔ اچھا، منگنی کی ڈیٹ کیا فائنل ہوئی؟ وہ جیسے اس کی چپ سے اکتا گیا تھا۔ پہلے یہ تو کنفرم کر دیں، ہاں ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ وہ اسے چڑھانے کے غرض سے شرارت سے بولی۔ انکار کا تو سوال ہی نہیں بنتا۔ خود پسندی کی انتہا تھی۔ الینا جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ اچھا، آپ کے سرکل میں تو بہت سی لڑکیاں ہوں گی، پھر مجھ سے شادی کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ باتوں کے دوران اپنے اخروٹی رنگ کے بالوں میں نزاکت سے ہاتھ پھیرتی اٹھلا کر پوچھنے لگی۔ ڈیٹ کو تمہاری فیملی پسند تھی، کافی پہلے کہہ رکھا تھا مجھ سے انہوں نے، پر اس دن تم سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی، مجھے بھی تم ٹھیک ہی لگی، سو رزلٹ آج تمہارے سامنے ہے۔ وہ جو اس کے منہ سے کوئی خاص جملہ سننے کی منتظر تھی، بجھے دل کے ساتھ فون کاٹ کر وہ بیزاریت سے شانوں پر بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتی ایئر بینڈ میں بند کرنے لگی۔ تبھی فون کی آواز پر چونکتے ہوئے نیم اندھیرے میں پڑی چارپائی کی طرف دیکھا۔ خرم کو دیکھ کر اس کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ چارپائی پر بغیر تکیے کے سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ پھر اسی پوزیشن میں اس نے فون اوکے کر کے کان سے لگایا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس کی تمام باتیں سن چکا تھا۔ اگر وہ نیچے جا کر بڑوں کو بتا دیتا تو؟ الینا کے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ سیل فون کان سے لگائے دھیمی آواز میں کسی سے باتیں کرتا اٹھ کر بیٹھا اور چند سیکنڈ بعد فون بند کر کے پاکٹ میں ڈال کر اٹھا۔ الینا خائف سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی مگر وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا اس کے پاس سے گزرتا نیچے چلا گیا۔ الینا نے لمبی سی سانس لے کر کب کی رکی سانس بحال کی۔ تنہا کہیں ملو تو بیان آرزو کریں، اب اتنی بھیڑ بھاڑ میں ہم کیا گفتگو کریں؟ عثمان کی بے تابیاں عروج پر تھی۔